2-3 ہزار ڈالر منتھلی کماتا ہو تو زکوٰۃ لگے گی، اور اگر کماتا نہ ہو تو زکوٰۃ کا مسئلہ بتائیں۔ جمعانی نماز પહેલા જે ખુતબો પઢાય છે એનો તર્જુમો શું છે؟ امام صاحب بتائیں، جو خطبہ پڑھتا ہے وہ بتائے گا ترجمہ۔ It is permissible to in Islam to donate eyes and another parts of body for use by other humans and experiments to be used after their death. انسان اپنے اعضاء کا مالک نہیں، لہذا نہ اپنے اعضاء کو بیچ سکتا ہے نہ بخشش کر سکتا ہے، ڈونیٹ کر سکتا ہے۔ آدمی جس چیز کا مالک ہو اس کو بیچ دے، کسی کو بخش دے۔ انسان اپنے جسم کا اور اپنے اعضاء کا مالک نہیں، لہذا نہ بیچنا جائز نہ بخشنا جائز۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں برتھ کنٹرول کی کیا حقیقت ہے؟ آیا یہ جائز عمل ہے؟ ناجائز۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں برتھ کنٹرول ناجائز۔ برتھ کنٹرول کے کیا معنی ہے؟ پیدائش کے اوپر پابندی لگانا کہ ابھی لائن میں کھڑے رہو، ادھر مت آؤ دنیا میں۔ برتھ کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ بچوں پر پابندی لگائی کہ ہم کہیں تب آئیے دنیا میں، اس سے پہلے مت آؤ دنیا میں۔ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ناجائز۔ برتھ کنٹرول جو لفظوں کا مفہوم ہے، فیملی پلاننگ، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قطعاً ناجائز۔ اسلام میں نکاح کا مقصد ہی اولاد حاصل کرنا، بنیادی مقصد۔ پاک دامنی بھی ایک مقصد ہے، لیکن جو سب سے بنیادی مقصد ہے وہ اولاد حاصل کرنا ہے۔ روزوں کی آیات میں پہلے یہ مسئلہ تھا، اسلام کے شروع میں مسئلہ یہ تھا کہ جب آدمی کو نیند آ گئی رات کو، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اب جو شہری صبح صادق تک آدمی کھا پی سکتا ہے، یہ مسئلہ نہیں تھا پہلے جب تک نیند نہ آئے وہاں تک کھاؤ پیو، بیوی سے ملو، لیکن آنکھ لگ گئی تو اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ پھر اس سلسلے میں کوتاہیاں ہوئی، اور کچھ حضرات نے جلدی سے ایک دم کھیت میں سے تھکے ہارے آئے تھے، جلدی کھانے، اس روزہ کھولنے کے بعد بھی ابھی کھانا نہیں کھایا اور تھکا ہارا تھا، سو گیا۔ اب سونے سے اگلا روزہ شروع ہو گیا، ابھی اس روزے کا ہی کھانا نہیں کھایا۔ ایسے واقعات پیش آئے، 2 واقعات پیش آئے، تو پھر اس میں احکام میں تبدیلی ہوئی، اور اس سلسلے کی جو قرآن کریم میں آیت آئی ہے اس کو غور کرو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ 2 واقعہ پیش آئے کہ آدمی نے دن بھر کا روزہ کھولا، ابھی کھانا بھی نہیں کھانے پایا تھا۔ اس نے بیوی سے کہا کھانا لاؤ۔ وہ بیوی کھانا وانا کچھ گرم کرنے میں ذرا دیر ہوئی، بیٹھے پڑ کے سو گئے۔ دن بھر کا تھکا ہوا تھا، کھیت میں کام کیا تھا، بیوی کھانا لے کر آئی، دیکھا ہے تو سو رہا، تو سب پیٹ کر رہ گئی، کب سو آنکھ کھلی مگر کھانا نہیں کھا سکتا، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح سے بعض صحابہ سے واقعہ بھی پیش آ گیا تھا کہ سونے کے بعد پھر رات میں آنکھ کھلی اور بیوی سے صحبت کر، حالانکہ اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ تو ایسی بھی واقعہ پیش آیا تھا۔ قرآن کریم نے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس پر کنٹرول تمہارے بس میں نہیں، تو اپنے نفسوں سے خیانت کرو۔ کیوں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ میاں بیوی ساتھ سوئے ہوئے اور روزہ شروع ہو گیا، نیند آتی، اگلا روزہ شروع ہو گیا، رات میں آنکھ تو کھلنی ہے۔ اب اس حال میں ہر آدمی صحبت سے بچا رہے، ممکن نہیں۔ اور ایسا یہی ایک مسئلہ نہیں، اور بھی کئی مسئلے۔ اس وقت عام طور پر آدمی کی ایک ہی بیوی ہے،
اور ایک ہی چارپائی سونے کی. حالت حیض میں کیا ہوتا ہے؟ بہت سے کچھ نہیں بہت سے گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں حالت حیض. کیوں؟ بیوی ایک 8-10 دن تک بیوی سے الگ رہنا ہے، ون بیڈ پہ سونا ہے، حالت حیض ہے، چپ چاپ سو نہیں سکتا، شرارت شروع کرتا ہے. اور بہت کم لوگ ہیں جو گناہ سے بچ جاتے ہوں ورنہ حالت حیض میں صحبت کرتے ہیں. جیسے یہ خیانتیں لوگ کرتے ہیں، اسی طرح کی خیانتیں یہاں بھی ہوگی. روزہ رکھ کر کے بیوی کے ساتھ لیٹو. کچھ لوگ روزے کے حالت بیوی کے ساتھ لیٹتے ہیں، اس میں کچھ لوگوں سے، یہاں بہت سے نہیں کہہ رہا، یہاں کچھ لوگوں سے خیانت ہو جاتی ہے اور روزے میں صحبت ہو جاتی ہے اور کفارہ لازم ہو جاتا ہے. ایسے واقعات پیش آتے ہیں. یہاں بہت سے نہیں کہہ رہا، کچھ کہہ رہا. کیوں؟ یہاں صبح سے شام تک رکنا ہے، کوئی لمبا وقت نہیں. اور حیض میں تو 8-10 دن رکنا ہے. وہ 8-10 دن میں تو بہت سے لوگ حالت حیض میں صحبتیں کرتے ہیں جو گناہ کبیرہ ہے. اور یہ جو روزے میں بیوی کے ساتھ لیٹنے سے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے، یہ کچھ واقعات ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ صبح سے شام تک کا مسئلہ ہے، کوئی لانگ پیریڈ نہیں. لیکن ایک بہرحال اس حالت میں بھی گناہ ہو جاتا ہے. تو ایسے واقعات پیش آئے، اس پر شریعت نے حکم بدل دیا کہ اگلا روزہ شروع ہوگا صبح صادق سے، غروب آفتاب سے صبح صادق تک پوری رات میں روزہ نہیں. کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، بیوی سے صحبت کر سکتا ہے رمضان میں. اس سلسلے میں قرآن نے کہا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اللہ اس بات کو جانتے ہیں کہ تم اپنی ذاتوں سے خیانت کرتے. فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری طرف توجہ فرمائی. وعفا عنکم، اور تم سے درگزر فرمایا، یعنی پہلے جو کچھ گناہ ہو گیا معاف کیا اللہ. فالآن باشروہن، پس اب بیویوں کے ساتھ لیٹو، بیویوں کو اپنے ساتھ لیٹاؤ. فالآن باشروہن، باشروہن کا مطلب ہے دو شخص اس طرح لیتے ہیں کہ ایک کا جسم دوسرے کے جسم سے ڈائریکٹ لگے، بیچ میں کپڑے کی آڑ نہ ہو. عربی میں مباشرت اسی کے معنی ہے، جسم کا جسم سے لگنا. اردو میں جو مباشرت کے معنی وہ نہیں ہے. بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ اردو میں زبانوں کے بدلنے سے معنی بدلتے ہیں. تو آپ لوگ اس لفظ کو اردو کے مفہوم میں پہنا ہے، تو یہ عربی ہے. فالآن باشروہن، بس اب ان عورتوں کو اپنے ساتھ لٹاؤ. اردو میں یہ کہو کہ اب رات بھر بیویوں کے ساتھ لیٹ سکتے، کیونکہ روزہ تو صبح صادق سے شروع ہو. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور تلاش کرو اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی. یہ ہے ٹکڑا. اب اس موقع پر یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہ رمضان کی رات میں بیوی کو اپنے ساتھ لٹایا جا سکتا ہے، لٹایا جا سکتا نہیں، قرآن نے کہا لٹاؤ، حکمت دی ہے. کیوں؟ اس کا ریزن بتایا ہے تاکہ تم اولاد تلاش کرو. یعنی رمضان کی راتوں میں صحبت کرنا چاہو کر سکتے ہو. کہنا یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں صحبت کرنا چاہو کر سکتے ہو. اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے تعبیر کیا ہے؟ تعبیر یہ ہے کہ تلاش کرو تم اس اولاد کو جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھی. معلوم ہوا کہ ہر صحبت کا مقصد اولاد کی طلب ہوتی ہے. اور اگر اس نے برتھ کنٹرول کر رکھا ہے اور ایسا کوئی ذریعہ اختیار کر رکھا ہے جو لانگ پیریڈ تک حمل کو روک دے گا، وہ تو پھر شہوت رانی ہو کر رہے گی. تو شہوت رانی ہو کر کے رہے گی اور اس صحبت کا فائدہ اور مقصد ہی کیا رہا ہے. اس لیے انہوں نے پوچھا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں برتھ کنٹرول کا کیا حکم ہے. نہ جائیے اسلام میں نکاح کا A person who has recently moved to Canada and has no job and is dependent on his savings for his survival, is he required to pay zakat? اگر صاحب نصاب ہے تو زکات واجب ہے.
जॉब होना न होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और निसाब किसे कहते हैं, निसाब के लिए क्या शर्त है, ये वही ईशा के बाद मसाइल बयान करेंगे, उसमें बयान करेंगे। इनके सवाल का जवाब तो ये है कि ये जॉब रखते हैं नहीं रखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो माल रखता है या नहीं, साहिब निसाब है या नहीं, और निसाब पर साल गुजरा है या नहीं, उस पर मदार है। A girl who has inherited cash and gold from her late mother, is she required to pay zakat when she wants to use this inheritance for her education? अगर ये बच्चा जो है, बच्ची जो जेवर मीरास में जिसने जेवर पाया है, अगर वो नाबालिग है तो नाबालिग पर अहकाम फर्ज नहीं, नमाज फर्ज नहीं, रोजा फर्ज नहीं, ज़कात भी फर्ज नहीं। ये जेवरात जिस बच्ची ने माँ से मीरास में पाए हैं, बच्ची अगर नाबालिग है तो ज़कात नहीं। ये इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा के यहाँ, बाकी 3 इमामों के यहाँ नाबालिग के माल पर भी ज़कात फर्ज है। इमाम शाफई, इमाम मालिक और इमाम अहमद रहमहुल्लाह के नजदीक नाबालिग लड़का और नाबालिग लड़की के पास जो माल है उसमें भी ज़कात फर्ज है। वो कहते हैं कि नमाज तो फर्ज नहीं, नाबालिग पर नमाज तो फर्ज नहीं, रोजा फर्ज नहीं, मगर नाबालिग पर ज़कात फर्ज। इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा फरमाते हैं कि नहीं, तीनों के अहकाम एक है, नमाज भी फर्ज नहीं, रोजा भी फर्ज नहीं, ज़कात भी फर्ज नहीं। इसलिए जो मसला बता रहा हूँ, अगर कोई शाफी, मालिकी, हम्बली है तो अपने मसलक के मुताबिक नाबालिग के माल पर ज़कात फर्ज है उनके यहाँ, इमाम अबू हनीफा के यहाँ फर्ज नहीं। लिहाजा ये बच्ची अगर नाबालिग है तो उसको जो जेवरात मीरास में मिले हैं उस पर ज़कात फर्ज नहीं। जब वो बालिग हो, अगर वो बालिग है और या बालिग होने के या जिस वक्त वारिस हुई उस वक्त नाबालिग थी, बाद में अब बालिग हो गई, बालिग होने के बाद उन जेवरात में ज़कात वाजिब। अब ये कहना कि वो तालीम के मकसद से है, तालीम के मकसद से तालीम में वो खर्च हो जाएंगे। जब तक वो माल मौजूद है और निसाब के बकदर है और निसाब पर साल गुजर गया है तो ज़कात। Does a person who has watched a child who has answered a call of nature, does a person who has watched a child who has answered a call of nature have to perform wuzu again? क्या मैं समझा नहीं इसे, ये खुद कर लेंगे, आपको किसने जहमत दी, इसमें दखल नहीं चाहिए। इंसान का ही कोताही है, खामखा दखल करे, आपसे पूछा तो नहीं, ये भी कि इंसान की कोताही है कि कहो न को खामखा दखल देगा। जब आपसे कहें, दरखास्त करें कि हुजूर बतलाइए क्या मतलब, तो फिर आप दखल दें, खामखा क्यों दखल दें? ये आप इनको नहीं कह रहा, ये सबको कह रहा हूं, ये इंसानों की कोताही है, ये हर इंसान की कोताही है कि उसको मौका उसके लिए इजाजत हो या ना, खामखा बीच में दखल देगा, खामखा बीच में बोलेगा। ये बड़ेपन के खिलाफ, ये समझो, ये बड़ापन, हर इंसान को बड़ा बनने की कोशिश करनी चाहिए, बड़ेपन के खिलाफ है ये छछोरापन और ओछापन। और ये आदाब में से, और ये सबको मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं, एक आम नसीहत कर रहा हूँ हर एक को। बावकार भारी भरकम होना चाहिए। जब आपसे कोई पूछे कि जनाब आपकी क्या राय है, अब जबरदस्ती खामखा बीच में दखल देना, इसको कहते हैं दखल दल माकूलात, बीच में कूदना। ये इंसानों की एक खास कमजोरी है, उस कमजोरी मेरे अंदर भी होगी, मैं नहीं कहता मैं पाक, हम सबके अंदर ये कमजोरी है। हमें सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस कमजोरी से अपने आप को बचाएं। वो भी आदमी भारी भरकम हो जाता है, बड़ा बन जाता है। Does a person who has watched a child who has answered a call of nature have to answer? अब आप बताइए, तो कहते हैं बता दें। हाँ, ये मसला ये पूछ रहे हैं कि माँ ने या बाप ने बच्चे को, उसने पखाना कर दिया था, उसको इस्तिंजा करवाया, उसको इस्तिंजा, बच्चे को इस्तिंजा करवाने के बाद, धोने के बाद, अब माँ को मगर माँ बावजू है, जिसकी वजू टूट गई है रही, उसको दोबारा वजू करनी है नहीं। बाप बावजू है तो उसकी वजू रही या टूट गई? जवाब ये कि वजू का क्या करता है,
بچے کو استنجا کروانے سے وضو پر کوئی اثر نہیں ہوتا، مگر یہ مسئلہ بھی حنفیہ کا اور شافعیہ کا اختلافی، اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں شرمگاہ کے ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتی، لیکن یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی مجھے نہیں مسئلہ معلوم، وہ شافعی جانے۔ بہرحال یہ جو مسئلہ ہے اس میں امام شافعی علیہ رحمہ کی رائے الگ ہے، میں ان کا مسئلہ نہیں بیان کر رہا، میں حنفیہ کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ حنفیہ کے نزدیک چاہے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے یا دوسرے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے وضو نہیں ٹوٹے، لہذا بچے کو استنجا دھویا تو اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگا، اس سے حنفیہ کے یہاں وضو نہیں ٹوٹے۔ شوافی کا مسئلہ شوافی کا میں نہیں بیان کر رہا، اس لیے مجھے تحقیق نہیں ہے، ان کے ہاں یہ تو معلوم ہے کہ اپنی شرمگاہ کو یا دوسرے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے، اتنا تو معلوم ہے، لیکن یہ کہ اس میں بالغ اور نابالغ کی کیا تفصیل ہے وہ مجھے نہیں معلوم، اس لیے ان کا مسئلہ تو ان کے مفتیوں سے پوچھو۔ ہمارے یہاں اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگا دے بغیر آڑ کے، دوسرے کی شرمگاہ کو لگا دے، بڑے کی چھوٹے کی، اس سے وضو ہمارے یہاں نہیں۔ لہذا بچے کا اگر استنجا دھویا ہے تو اس دھونے سے اس ماں کی یا باپ کی وضو نہیں۔ نماز کے بعد تو دعا ہے ہی نہیں، دعائیں تو ساری نماز کے اندر ہے، قاعدہ آخر ہی دعا کرنے کے لیے ہے، نماز کے بعد دعائیں ہیں ہی نہیں، دعا تو نماز کے بعد ہے ہی نہیں، دعائیں تو ساری نماز کے اندر ہے، قاعدہ اختیار رکھا ہی گئے دعا کرنے کے لیے۔ دیکھو جنازے کی نماز سلام پھیرنے کے بعد دعا ہے یا نہیں؟ بدعتی بریلوی دعا مانگتے ہیں، جنازہ پورا کریں گے، جنازہ پورا کرنے کے بعد میں سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگیں، پھر یہاں سے اٹھائیں گے قبرستان میں لے جائیں گے وہاں دعا مانگیں، پھر لوٹیں گے قبرستان سے 40 قدم نکل کر بھی دعا مانگیں، پھر وہاں سے میت کے گھر آ کر بھی دعا مانگیں، پھر الگ آئیں۔ تو یہ جنازے کے بعد دعا ہے یا نہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ کیوں؟ جنازہ تو خود دعا ہے، جنازے میں اور ہے کیا؟ جنازے میں اللہ سبحانک اللہ پڑھو، حضور پر درود بھیجو اور میت کے لیے دعا کرو، تو جنازہ تو خود دعا ہے۔ کسی سے نماز کے بعد فرض نمازوں کے بعد پوری جماعت مسجد کے کا مل کر امام کے ساتھ مل کر اجتماعی کے ساتھ دعا مانگنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اب سری اور جہری کا کیا مطلب رہتا ہے؟ دعا ہی نہیں ہے تو سری اور جہری کا کیا مطلب رہتا ہے؟ بولیے، ابھی میں پوچھو آگے کہ جب حضور سے ثابت نہیں تو ہمارے یہاں کیوں رواج ہے نمازوں کے بعد؟ یوں پوچھو تو بات آگے بڑھے۔ ہمارے یہاں یہ رواج ہے ایک ضرورت سے، وہ یہ ہے کہ اجمی عربی زبان نہیں جانتا اور عربی کی جتنی دعائیں ہیں ان کا مطلب ہی نہیں سمجھتا، اس نے یاد کر رکھی ہیں اللہم انی ظلمت نفسی، کیا مطلب ہے ظلمت نفسی وہ کچھ نہیں جانتا۔ لہذا ایک اجمی آدمی غیر عرب جو عربی نہیں جانتا، وہ جو حدیثوں میں دعائیں منقول ہیں اور جس کو اس نے یاد کر رکھی ہیں اور نماز میں پڑھتا ہے، وہ دعائیں نہیں ہیں، وہ ایک طرح کا اس کا ذکر ہے۔ لہذا آج عرب دعا مانگتا ہے تو وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں یہ مانگ رہا ہوں۔ عجم کا بڑے سے بڑا مولانا صاحب، وہ بھی اسے دعائیں یاد کر رکھی ہیں، رٹ رکھی ہیں اور اسی ترتیب سے روز پڑھے گا، نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ دعا مانگ نہیں رہا، وہ ذکر کر رہا۔ یہ ایک ہماری پریشانی ہے۔ اور نماز میں دعا ضروری ہے، اور حدیث میں ہے کہ ہر عبادت کا مغز دعا ہے۔ اب ہم دعا یعنی اپنے دل کی مرادیں اللہ سے مانگنے جائیں نماز میں، عربی میں تو نماز ٹوٹ جائے گی، اپنی زبان میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ عربی میں مانگے، ہم عربی جانتے ہی، دعائیں معصورہ یاد کر رکھیں، ان کو پڑھیں تو وہ ایک ذکر ہے، وہ دعا نہیں ذکر ہے۔ جب یہ پریشانی کھڑی ہوئی تو عجم کے علماء نے اجمی مسلمانوں کی ضرورت کے لیے یہ ایک بائی پاس نکالا ہے، ایک حل نکالا ہے، ایک ضرورت۔
کہ نماز میں نہیں مانگ سکتے تو نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اب مانگو، دعا اب مانگو، عربی نہیں جانتے اپنی زبان مانگو۔ اسی لیے آج بھی جو عرب ہیں عربی جانتے ہیں اور دعاؤں کو نماز میں مانگنے پر قادر ہیں، دعائے معصورہ کو سمجھتے ہیں، وہ نماز ہی میں دعا مانگتے ہیں، نماز سے باہر ان کو ضرورت نہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا حرم کا امام آخری وطروں کے اندر پون گھنٹے کے 1 گھنٹے کی دعا کر رہا ہے، دعائے قنوت کی جگہ بہت دعا کر رہا ہے۔ اب جب اس نے پون گھنٹے کی دعا وطر کی نماز میں کر ڈالی تو اب سلام پھیرنے کے بعد میں 27ویں رات میں دعا کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے ہمارے یہاں امام صاحب 1 گھنٹے تک دعا مانگتے ہیں 27ویں رات میں، اب اسے کیا ضرورت رہی ہے؟ اس نے پون گھنٹہ تو وطروں میں دعا کر ڈالی، مگر ہماری یہاں صورت حال یہ کہ ہم نماز میں دعا کر ہی نہیں سکتے۔ عربی میں پڑھیں گے تو وہ ذکر ہے، جانتے ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، اپنی زبان میں نماز میں پڑھیں گے نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو ہمارے لیے مسئلے کا کیا حل؟ ہمارے لیے مسئلے کا یہ حل ہے، بے شک حضور کے زمانے میں نہیں تھی، مگر حضور کو اور صحابہ کو ضرورت نہیں تھی، نماز سے باہر دعا مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ قائد اخیرہ میں ساری دعائیں مانگتے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے بچپن میں اللہم انی ظلمت نفسی پڑھا ہے اور نماز سیکھی ہے، 80 سال 70 سال ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں، یہی اللہم انی ظلمت نفسی پڑھتے، اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں جانتے۔ حالانکہ تو قاعدہ دعا کا محل ہے، اس میں کبھی یہ مانگو کبھی وہ مانگو، آپ کی جو حاجت ہو مانگو۔ نہیں ہم کہاں سے مانگیں گے؟ ہم تو اللہم انی ظلمت تو آگے پڑھ ہی نہیں سکتے بھی۔ اللہم انی ظلمت یہ ایک آدمی کہے گا، اور اگر چند ہوں تو کہے گا اللہم انا ظلمنا انفسنا۔ اور حدیث شریف میں ایک اگر کوئی آدمی امام بن کر نماز پڑھے تو اپنے لیے صرف دعا نہ کرے، اگر وہ صرف اپنے لیے دعا کرے گا تو اپنی پبلک کے ساتھ مقتدیوں کے ساتھ خیانت کرے گا۔ اب امام کو اللہم انی ظلمت نفسی نہیں کہنا چاہیے، اسے تو اپنے مقتدیوں کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، اسے اللہم انا ظلمنا انفسنا الی آخرہ ہی کرنا ہے، مگر وہ امام نہیں کر سکتا، اگر ایسا تبدیلی کرنے جائے گا نماز باطل کر بیٹھے۔ وہ اس کے صیغوں میں تبدیلی کر کے دعا میں تبدیلی نہیں کر سکتا، ہماری عربی سے اتنی ناواقفی ہے۔ بہرحال یہ ایک ضرورت تھی جس کی وجہ سے علماء عجم نے فتویٰ دیا کہ فرض نماز کے بعد متصلاً دعا کرو، اور جب آپ سنت نفلیں وغیرہ پڑھ چکے اس وقت بھی دوسری دعا کرو۔ یہ جو فرض نماز کے بعد میں متصلاً دعا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ سبھی کے سلام پھرے گا، تو اب ایسا معلوم ہوا کہ جیسے سب ایک ساتھ دعا کر رہے ہیں، حقیقت میں ایک ساتھ نہیں کر رہے۔ دیکھو جن کی رکعت گئی ہے وہ جو مسبوق کھڑے ہو گئے امام نے، اور جو نماز سے فارغ ہوئے انہوں نے دعا کی، وہ اپنی نماز آگے پڑھ رہے ہیں، پھر آگے پیچھے وہ سلام پھیریں گے، وہ سلام پھیر کے اپنی اپنی دعائیں الگ کریں گے۔ جیسے یہ مسبوق اپنی اپنی دعائیں الگ کریں گے، ایسے یہ امام اور جو سلام پھیر چکے ہیں یہ سارے ایک ساتھ دعا کر رہے ہیں، یہ بھی ایک دعا نہیں ہے، یہ بھی الگ الگ دعائیں ہیں۔ دیکھنے میں ایک ساتھ معلوم ہوتا ہے تو اجتماعیہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہر آدمی کی سنتیں اور نفلیں پوری ہو جائیں تو نفلیں پوری کر کے بھاگ کھڑا نہ ہو، نفلیں پوری کر کے خوب گڑ گڑا کر مانگو اللہ سے۔ جب بھی آپ نماز پوری کریں، مثلا تہجد پڑھنے آپ ہو، جب تہجد پڑھ چکے اب دعا مانگو، آپ اوابین پڑھ رہے ہیں، آپ اشراق اور چاشت سے پڑھ رہے ہیں، جو آپ نے 2 4 5 7 جو آپ نے رکعتیں پڑھی پوری کی، دعا مانگو، دعا مانگتے جاؤ۔ نماز میں جو دعائیں مانگی ہیں وہ دعائیں نہیں مانگی، وہ تو اذکار کی ہیں۔ جب آپ دعا نہیں مانگیں گے تو آپ کی نماز بغیر مغز کی رہی، ایسی مونگ پھلی ہو گئی